مہنگائی میں گھر چلاتے وقت کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو تو لگتا ہے کہ اس بار بہت کچھ اچھے طریقے سے مینیج ہو جائے گا، لیکن ابھی مہینے کے 15-20 دن ہی گزرتے ہیں اور جیب کہتی ہے کہ بس اب میرا ساتھ ختم۔ راشن مہنگا، بجلی کا بل مہنگا، بچوں کے خرچے الگ، گھر کی ضروریات الگ، اور سب سے زیادہ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب مہینے کے آخری دن آتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب پیسے کہاں گئے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کو صرف یہ نہیں بتاؤں گی کہ خرچے کم کریں، بلکہ 10 عملی اصول بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ مہنگائی کے باوجود اپنے گھر کا بجٹ جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہیں۔ اور یقین کریں آخری اصول ایسا ہے کہ اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو شاید آپ کی بچت کا بھی جو ایوارڈ ہے وہ پورا ہو سکے، وہ اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بچت کیسے کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جو تقریباً ہر گھر کی کہانی بن چکا ہے۔ مہنگائی میں گھر چلانا جو ہے نا ایک مسئلہ، یہ آج کا مسئلہ صرف یہ نہیں کہ چیزیں مہنگی ہیں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری آمدنی جو ہے نا وہ وہیں کی وہیں ہے، لیکن جو ضروریات ہیں وہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایسے میں سب سے زیادہ ذمہ داری گھر کی نا عورت پہ آ جاتی ہے۔ اسے گھر بھی چلانا ہے، بچوں کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، مہمان بھی آ جائے تو ان کا خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ مہینے کے آخر میں نا جو ہاتھ ہیں وہ بالکل خالی نہ رہ جائیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بچت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ضروریات ختم کر دیں۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ ضرورت، خواہش اور فضول خرچی تینوں میں فرق سمجھا جائے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں 10 اصول۔ تو سب سے پہلا اصول جو آتا ہے نا نمبر 1 پہ، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے پیسوں کا حساب جانیے۔ اکثر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں پیسے کہاں خرچ ہو گئے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جس خرچ کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نا اسے کم کیسے کریں گے۔ اس لیے ایک مہینے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی ڈائری بنائیں، اس میں لکھیں کہ راشن پہ کتنے پیسے گئے، سبزی اور پھل پہ کتنے پیسے گئے، بچوں پر کتنے پیسے گئے، بجلی، گیس اور دوسرے بل کتنے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے خرچے بھی لکھیں جنہیں ہم نا معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے باہر سے کچھ منگوا لیا، غیر ضروری چیزیں جیسے ڈسکاؤنٹ اسٹور سے خرید لیں، اور ایسی چیزیں لے آئیں جن کی واقعی ضرورت نہیں ہوتی۔ مہینے کے آخر میں نا جب آپ حساب دیکھیں گے نا تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ اور فضول پیسے آپ نے کس جگہ پہ خرچ کیے ہیں۔ تو اصول نمبر 2 یہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بہت سادہ ہے لیکن بہت طاقتور ہے، کہ جب ہم بغیر لسٹ بنا کے بازار جاتے ہیں نا تو ہمیں وہ چیزیں بھی ضروری لگنے لگتی ہیں جو گھر میں پہلے سے یا تو موجود ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات یا پھر ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بازار جانے سے پہلے راشن کی لسٹ جو ہے وہ لازمی بنا لیں، اس کے بغیر خریداری نہ کریں۔ کچن کی، الماری کی، فریج کی، فریزر کی، سب چیزوں کی ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو چیز ختم ہو رہی ہے صرف وہی لکھیں، اور کوشش کریں صرف اسی چیز کے ایسی چیزیں نہ خریدیں جن پہ آفر لگی ہو، کیونکہ ہر سستی چیز جو ہوتی ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز 500 کی تھی نا اور آفر میں 400 کی مل رہی ہے لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو بھی ہم نے 100 روپے جو بچائے نہیں ہوتے بلکہ 400 روپیہ ہم نے ضائع کیا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا نا بہت ضروری ہے۔ اگلی بات آ جاتی ہے کہ گھر کے بجٹ کو سنبھالنے کا بہترین طریقہ۔ صبح اٹھ کر یہ سوچنا کہ آج کیا پکاؤں گی، اور پھر اچانک کوئی چیز گھر میں نہ ملنے پر بازار سے خریدنا یہ بھی نا خرچہ بڑھا دیتی ہے اور ذہنی تھکن بھی۔ اس کی بجائے ہفتے میں ایک دن بیٹھ کے پورے ہفتے کی سادہ سی مینیو لسٹ بنا لیں۔ مثلاً ایک دن دال بنانی ہے، ایک دن سبزی بنانی ہے، ایک دن چکن بنے گا، ایک دن چاول بنے گا اور ایک دن گوشت بنے گا۔ یا آپ نے جیسے بھی اپنے گھر کے بجٹ کے حساب سے لسٹ بنانی ہے نا، ہفتے کی پورے کی لسٹ بنا لیں اور باقی دن گھر میں موجود چیزیں استعمال کر کے کھانا تیار کریں۔ اس طرح آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کیا خریدنا ہے اور کیا چیز گھر میں موجود ہے،
اور سب سے خوبصورت جو بات وہ ہے کہ بچی ہوئی چیزیں بھی ضائع ہونے سے بچ جائیں گی، کیونکہ اس نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں جو چیزیں پڑی ہیں ان کو کیسے استعمال میں لانا ہے۔ اصول نمبر 4 آ جاتا ہے گھر میں موجود چیزوں کو پہلے استعمال کرنا ہے، یعنی کبھی آپ کا پچھلے مہینے کے راشن میں سے اگر کوئی چیز بچ چکی ہے، الماری کھولیں دیکھیں کہ ایک چیز کے 2-3 پیکٹ پڑے ہیں، کبھی دال پیچھے رہ گئی ہے، کبھی مسالے یا کبھی کوئی خشک چیز، اور پھر نئی چیزیں آتی گئیں اور پرانی چیزیں پیچھے ہی رہ گئیں، مسالے کے ڈبے جو وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی خاموش فضول خرچی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک اصول بنائیں، پہلے پرانی چیز استعمال ہوگی اور پھر نئی چیز آگے آئے گی۔ فریج میں بھی یہی اصول رکھیں کہ جو چیز پہلے رکھی ہے نا اسے آگے رکھیں تاکہ وہ نظر آئے اور اسے پہلے استعمال کریں۔ یاد رکھیں کھانا ضائع ہونا صرف کھانے کا ضائع ہونا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمارا پیسہ، وقت اور محنت بھی ضائع ہوتی ہے۔ اصول نمبر 5 ہے کہ ہر چیز برانڈڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم اکثر صرف نام دیکھ کر چیزیں خرید لیتے ہیں، لیکن مہنگائی کے دور میں ہمیں تھوڑا سمجھدار بننا پڑے گا۔ مطلب ہر چیز میں مہنگا برانڈ ہی بہترین ہو یہ ضروری نہیں۔ جہاں معیار آپ کو اپنا مناسب لگے وہاں مختلف آپشنز کا موازنہ کریں، قیمت دیکھیں، مقدار دیکھیں، معیار دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں، کیونکہ اگر کوئی چیز بہت سستی ہے لیکن جلد خراب ہو جاتی ہے تو دوبارہ خریدنے سے آخرکار خرچہ زیادہ ہی ہوگا۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ صرف سستا نہیں بلکہ مناسب قیمت میں اچھی چیز خریدیں۔ اسی طرح اصول نمبر 6 آتا ہے بجلی اور گیس کی معمولی خرچہ نہ سمجھیں۔ مطلب بس ایک پنکھا ہی تو چل رہا ہے، بس ایک لائٹ ہی تو چل رہی ہے، لیکن پورے مہینے میں نا یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑا فرق ڈال دیتی ہیں۔ خالی کمرے کی لائٹ اور پنکھا فوراً بند کر دیں، ضرورت نہ ہو تو غیر ضروری آلات چلتے ہوئے نہ رہنے دیں۔ کھانا پکاتے وقت یہ بھی کوشش کریں کہ گیس کا استعمال جو ہوتا ہے نا وہ سمجھداری سے ہو، اور ایک اہم بات، صرف بل آنے کے بعد پریشان نہ ہوں بلکہ بل کم کرنے کی عادت پہلے سے اپنائیں۔ اسی طرح اصول نمبر 7 یہ ہے کہ بچوں کو بھی پیسے کی قدر سکھائیں۔ گھر کا بجٹ صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتا، بچوں کو بھی آہستہ آہستہ سمجھائیں کہ چیزیں پیسے سے آتی ہیں۔ اگر بچہ بار بار کہہ رہا ہے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، ہر خواہش فوراً پوری کرنا ضروری ہے، تو انہیں سمجھائیں کہ اگر یہ چیز واقعی ضروری ہے تو ہم پلان کریں گے، لیکن ہر چیز فوراً خریدنا، فوراً لے آنا یہ ضروری نہیں۔ اس سے بچے صرف پیسے کی قدر نہیں سیکھیں گے بلکہ انتظار کرنا اور ترجیحات طے کرنا بھی سیکھتے ہیں۔ اصول نمبر 8 آئے گا کہ گھر میں نہیں کہنے کی ہمت پیدا کریں۔ یہ اصول شاید تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کبھی ہم صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ کسی نے نئی چیز لی ہے تو ہمیں بھی چاہیے، کاپی کر لیتے ہیں۔ کسی نے باہر سے کھانا کھایا ہے تو ہمارا بھی دیکھ کے دل کر رہا ہے ہم نے بھی کھانا ہے۔ اگر کسی کے گھر یہ چیز پڑی دیکھی ہے تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی وہی چیز ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں آپ کے گھر دوسرے کے گھر سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بنا، آپ کو اپنی آمدنی، اپنی ضروریات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر بجٹ اجازت نہیں دیتا تو ابھی نہیں کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ ہر خواہش کو فوراً پورا کرنا کامیابی نہیں، اپنے بجٹ کے اندر رہنا کامیابی ہوتا ہے۔ اصول نمبر 9 آئے گا کہ مہینے کے شروع میں ساری رقم نہ خرچ کر دیں۔ اکثر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کسی بھی بچت کے پروگرام کے حساب سے کچھ بھی، کہ جب بھی آپ کو مہینے کا خرچ ملتا ہے نا تو اس میں سے صرف 5%، 6% ہی کچھ رقم ہی جو ہوتی ہے، اگر مطلب اب مہینے کا 50,000 آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس میں سے آپ نے 5,000 ہی نکال کے سائڈ پہ پہلے رکھ دینا ہے، اور جو یہ کرنا ہے کہ راشن، خریداری، بچوں کی چیزیں، گھر کی ضروریات، باقی سب اس میں مینیج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اگر تو آپ کو مہینے کے اینڈ پہ ضرورت پڑے تو آپ نے وہ جو پیسے بچا کے رکھے ہیں ان میں سے کچھ خرچ کر لیں، اگر نہیں تو وہ اپنا جو سیونگ باکس ہوتا ہے نا اس میں رکھ لیں۔ ایک تو اس سے آپ کی بچت بھی ہو جائے گی، اور اگر اینڈ پہ آپ کو اچانک سے ضرورت پڑ جائے تو آپ اس کو نکال کے خرچ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے نا پھر بعد میں آپ نے بل کے لیے، بچوں کے لیے، سب چیزوں کے لیے بعد میں پیسے نکال کے الگ الگ رکھنے ہیں۔
تو بچت کی عادت جو ہے نا اپنا وہ مقصد بنا لیں۔ اصول نمبر 10 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مہینے کے آخر میں کچھ پیسے بچ گئے تو میں بچا لوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر مہینے کے آخر میں کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے طریقہ بدلیں، پہلے بچت پھر خرچ۔ جتنی بھی آمدن ہو اس میں سے اپنی اطاعت کے مطابق کچھ بچا لیں، باقی پیسوں سے گھر چلائیں۔ میری پیاری بہنوں، مہنگائی واقعی مشکل ہے اور پیسہ یہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ بہت آسان ہے، لیکن مشکل حالات میں بھی سمجھداری سے گھر چلانا چاہیے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں برکت دے، ہمارے رزق میں وسعت دے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔